الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے پچھلی مرتبہ سفر کے آداب کے حوالے سے احادیث کے مطالعے کا آغاز کیا تھا۔ آج جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب استحباب طلب الرفقہ وتأمیرہم علی انفسہم واحدا یطیعونہ۔ اس بات کی پسندیدگی کا بیان کہ انسان جب سفر کرے تو کچھ رفقا بھی ساتھ لے لے، اور پھر جو رفقا ساتھ ہوں ان میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کر لے اور پھر اس سفر کے دوران اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان الناس یعلمون من الوحدۃ، اگر لوگ یہ جان لیں، اگر لوگوں کو اس کی معرفت ہو کہ انفرادیت میں، اکیلے پن میں، تنہائی میں کیا کیا ہے، یعنی ماں اس میں آپ سمجھ لیں ایک اسلوب ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کی عظمت کے لیے بات بیان کی جاتی ہے، بعض اوقات کسی چیز کے گھناؤنے پن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی وما ادراک، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ تو کہا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہونا کہ کیا خرابیاں ہیں تنہائی میں، ما اعلم ما صار راکب بلیل وحدہ، یعنی وہ خرابیاں یا وہ اندیشے جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ بھی وہ جاننے لگیں تو کوئی شخص بھی، کوئی راکب بھی، کوئی سوار بھی رات میں اکیلا سفر نہ کرے۔ یہ ایک خاص انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جاننے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب کی جس منزل میں ہوتے ہیں اس کا ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ بھی ہمارے احاطے اور ہمارے جو ہے شمار کتار سے باہر ہے۔ یعنی اللہ کا علم تو ظاہر ہے، وہ تو کسی بھی لحاظ سے نہ ماپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو افضل الخلق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو علم، جو معرفت انہیں دیا ہے اس کو ہم کنسیو نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا نا کہ لو تعلمون ما اعلم، اے لوگو اگر تم وہ جاننے لگو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں نا، اگر عمومی طور پر لوگ بھی وہ جاننے لگیں تو کیا ہوگا، اور وہ جانے کہ وحدت میں یعنی انفرادیت میں، تنہائی میں، اکیلے پن میں کیا ہے، کیا خرابیاں ہیں، کیا اندیشے ہیں، تو کوئی سوار بھی رات میں اکیلا سفر نہ کرے۔ تو دیکھیے یہ جو معاملہ ہے کہ انسان ویسے بھی تنہائی اختیار کرنا پسندیدہ نہیں ہے، وحدت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ یعنی بہت مشہور فلسفی ہے ارسطو، اس کا جملہ بہت معروف ہے، جانتے ہیں جو فلسفے کے طالب علم ہیں، کہ وہ شخص کے جو سولیچیوڈ اختیار کرتا ہے وہ ذات یا تو وہ بیسٹ ہے یا وہ گویا اینجل ہے یا گاڈ ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ مدنی الطبع ہے۔ انسان کے جو لفظ ہے اس کی ایٹیمالوجی میں ایک سے زیادہ رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ نسیان سے ہے، کہ انسان جو ہے اس کا جوہر، اس کے اندر نسیان ہے، بھول جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کا جو لفظ ہے وہ انس سے ہے، انسان جو ہے وہ انسیت چاہتا ہے۔ ابھی ہم نے وہ احادیث پڑھی تھی کہ بھائی کہا کہ جب مجھے دفن کر دو تو کچھ دیر میری قبر کے پاس کھڑے رہنا تاکہ بھائی میں کچھ مانوس ہو جاؤں تم سے، بالکل ایک نئی جگہ پہ ہوں گا تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ایکلیمیٹائز ہو جاؤں میں وہاں، تو تمہارے ساتھ جو میری انسیت ہے وہ کچھ تھوڑی دیر آگے بھی چلے۔ تو یہاں پر
انفرادیت یا تنہائی اختیار کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہم نے احادیث پیچھے پڑھی تھی کہ بھئی اصل یہی ہے، سنت یہی ہے کہ انسان لوگوں میں رہے، گھلا ملا رہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ خاص معاملات ہو سکتے ہیں کہ جہاں اعتزال اختیار کرنا پڑے، جہاں خلوت، سیکلوژن اسے اختیار کرنی پڑے. لیکن کہا کہ خاص طور پہ سفر میں فرمایا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی سوار ہو، اب اس سے مراد چاہے آدمی سوار ہو، سواری پر ہو، یا پیدل ہو، یا کوئی بھی ہو، رات کے وقت خاص طور پہ سفر کرنا. تو کہا کہ رات کے وقت سفر کرنے میں بہت اندیشے ہیں جو میں تو جانتا ہوں لیکن تم لوگ نہیں جانتے. اب دیکھیے وہ اندیشے کیا کیا ہو سکتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کچھ تو بالکل ظاہری سے اندیشے ہیں کہ انسان جو ہے وہ رات میں سفر کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں قطاع الطریق بھی ہو سکتے ہیں، ڈکیت لوگ بھی ہوتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ بھی نکلتے ہیں. اسی طریقے سے جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. اور قرآن مجید نے کہا ہے نا سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں رات کی کہ جب وہ چھا جائے. یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل ہیں اور ٹینجیبل ہیں. اور کچھ ایسی قوتیں بھی جو ہوتی ہیں، جو کہا نا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اے نبی پس آپ کہہ دیجئے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی کہ جن کو تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے. تو بہت سی چیزیں انویزیبل بھی تو ہیں نا، جنات بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہیں، وہ بھی رات کے وقت گویا اپنی وارداتیں کرتی پھر رہی ہیں. تو کہا کہ رات کے وقت خاص طور پر تنہا سفر کرنا، اکیلا سفر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. بہت سے انسان کے لیے دینی اور دنیاوی مضرات ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب. کہا کہ ایک سوار اکیلا ہو اگر تو گویا وہ شیطان ہے، دو ہوں وہ بھی شیطان کی مثل ہیں، گویا دو شیطان ہیں. اور پھر کہا تین ہیں جو آپ کہیں کہ پھر وہ رکب ہیں، پھر وہ ایک جماعت ہے. اب یہاں پر یہ جو بات فرمائی گئی، یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے کہ ایک بندہ ہو، ایک سے دو بہتر ہیں، دو سے تین بہتر. اب اس میں بھی شیطان سے کیوں ترجیح دی ہے، انسان اکیلا جا رہا ہے. ایک تو علماء فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بھی گویا جنات میں سے ہے، اور جنات کو بھی شوق ہوتا ہے ویرانوں میں اور سیکلوڈڈ جگہوں پر، اس طرح کی جگہوں پہ جانا اور رہنا کہ جہاں پر کوئی رہنے والا نہ ہو، اور گویا انہوں نے منفی معاملات بھی کرنے ہوتے. اسی طریقے سے شیطان گویا بالکل منفرد ہو گیا نا. آپ دیکھیے وہاں پر بالکل سنگل آؤٹ ہو گیا جب اس کے ساتھ، جب اس کو آزمائش میں ڈالا گیا نا، فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور جنات کی بھی ایک نمائندہ جماعت وہاں موجود تھی، تو وہ ایک سنگل آؤٹ آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو آپ دیکھیے نا یہ جو جدید دور ہے، اس کا جو سب سے بڑا فراڈ ہے یا دجل ہے وہ کیا ہے، وہ انڈیویجولزم ہے، وہ آٹونومی ہے کہ بھئی میں ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہوں، میں برتر ہوں، میں ایک منفرد ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی جیسے ایک مشابہت شیطان سے پائی جاتی ہے. اور شیطان کے لیے نرم چارہ کون بنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقاعدہ تشبیہ دی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو بھیڑ ہوتی ہے اپنے گلے سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اعتزال اختیار کرتی ہے، وہاں سے نکل جاتی ہے، ڈیویٹ کر جاتی ہے، تو پھر وہ بھیڑیے کے لیے نرم چارہ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اہل ایمان مل جل کے رہیں، الجماع جس کو کہا گیا ہے، اجتماعیت میں رہیں. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کا اس پہ ہاتھ، ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی نصرت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جو اکٹھے رہتے ہیں، جو جماعت کی شکل میں رہتے ہیں، جو اجتماعیت کی شکل میں رہتے ہیں. اور کہا کہ وہ جو الغنم القاسیہ، جو دودھ نکل جاتی ہے نا اپنے گلے سے، تو گویا پھر بھیڑیا اس کو کھا لیتا ہے. تو ایسے ہی شیطان بھی پیچھا پکڑ لیتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کی اجتماعیت سے نکل جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الجماع ہے، الجماع کا ایک مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کے مجمع علیہ عقائد و اعمال، اور الجماع کا ایک پولیٹیکل مطلب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی. تو فرمایا کہ من شذ شذ فی النار، جو اس سے علیحدہ ہو گیا، دور ہو گیا، گویا پھر وہ جہنم میں جا پڑا. تو یہاں فرمایا کہ ایک جو ہے وہ شیطان ہے، اکیلا اگر سفر کر رہا ہے، دو ہیں تو گویا دو شیطان ہیں، اور تین ہے تو اب پھر وہ گویا ایک جماعت ہے. اگلی حدیث سے
عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا احدهم، فرمایا کہ جب تم میں سے 3 لوگ سفر کے لیے نکلیں تو چاہیے یہ کہ پھر ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ اب اگرچہ 2 لوگ بھی ہوں، یعنی چونکہ میں نے عرض کیا ہے پچھلی روایت میں ہے کہ 3 ہونا بہتر ہوتا ہے، اور آگے جب 4 کا ذکر ہوگا تو وہ امام غزالی علیہ رحمہ نے وہاں ایک بات ارشاد فرمائی، وہاں میں ذکر کروں گا کہ 3 اور 4 کو آپ نے ترجیح کیوں دی ہے، یعنی 2 سے بہتر آپ نے کہا 3 ہیں، اور 3 سے بہتر جو ہیں وہ 4 ہیں۔ تو یہاں آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم سفر میں نکلو تو پھر اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ اجتماعی ہے۔ آپ دیکھیے نماز کا جوہر کیا ہے؟ نماز کا جوہر تو تبتل الی اللہ ہے، اللہ کا قرب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے، اور وہ آپ دیکھیے وہ تو تنہائی چاہتا ہے، وہ تو عزلت چاہتا ہے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ نماز ادا کریں، جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کو اجتماعی شکل دی گئی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ کہیں جڑیں کسی بھی موقع کے لیے، اور جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ایک پڑوس ہوتا ہے، ایک پڑوس وہ ہوتا ہے جو مستقل ہوتا ہے، اور ایک پڑوس بہت ہی ٹیمپریری قسم کا ہوتا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، یعنی آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں، یہاں آڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں، کسی کلاس میں بیٹھے ہیں، کہیں بس میں بیٹھے ہیں، تو جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے بازو میں، آپ کے جو پہلو میں، وہ بھی پڑوسی ہے۔ تو اسی طریقے سے دین یہ چاہتا ہے کہ جب لوگ کہیں ملیں جڑیں اور کسی سفر پر بھی نکلیں، چاہے مختصر سفر بھی ہو، تو وہاں پر وہ بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، کسی کو امیر بنا لیں۔ اور آپ یہاں دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہاں خاص طور پر توجہ دلائی ہے، وَتَأْمِيرِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَاحِدًا يُطِيعُونَهُ، کہ بھئی اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں اور اس کی اطاعت کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ شارحین نے ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ دیکھیے سفر کے دوران یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی جو آدمی سب سے افضل ہو، جو نیک آدمی ہو، اللہ والا ہو، اور جس کے اندر گناہ کم ہو، اسی کو بنایا جائے۔ یعنی بعض اوقات سفر کی جو ڈائنامکس ہیں، ایک آدمی کئی مرتبہ وہاں جا چکا ہے، ایک آدمی تجربہ کار ہے، ایک آدمی عمر میں زیادہ ہے، جہاں دیدہ ہے، تو گویا پھر وہاں تو بہتر کیا ہے کہ پھر جو آدمی اس کام کے لیے گویا مناسب ہے، کہا جاتا ہے نا لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو آدمی سوٹیبل ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہیں لوگ جا رہے ہیں تو استاد ساتھ ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، تو پھر ان کو بڑی عمر کی وجہ سے، علم اور مرتبہ کی وجہ سے بھی امیر بنا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب جس کو امیر بنائیں تو پھر اس کی اطاعت کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں لڑکے والے کبھی جاتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث سنی بھی ہوتی ہے، تو ایسے جیسے ہنسی مذاق میں جی ہاں جی یہ ہیں امیر صاحب، اور پھر امیر صاحب کہتے جا رہے ہیں، وہ ہر بات ان کی ہنسی میں اڑا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کو کھیل نہ بنائیں، اس کو تلاعب بالدین نہ کریں، نہ بنائیں امیر، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو امیر بنایا ہے، 4 لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں جی یہ امیر صاحب ہیں جی، اور ان کی جو ہے وہ چلے گی، تو پھر گویا ان کی بات مانیں، ورنہ یہ پھر ظاہر ہے کہ یہ بری بات ہے، اور یہ گویا آپ ایک طرح کی مسخری کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ۔ اور بہت سے ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا ایک بڑے بزرگ کا، مفتی مقتدر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ، ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، تو ان کے شاگرد یہی بتاتے ہیں کہ جب کہیں جا رہے ہیں تو اب ظاہر حضرت کو ہی جو ہے امیر بنانا ہے، اب جب امیر بنا لیا ہے تو اب وہ سفر کے دوران سب سے بڑے خادم حضرت خود بنے ہوئے ہیں، سب کے کام کر رہے ہیں، سب کے بوجھ اٹھا رہے ہیں، کسی کو اپنا سامان نہیں اٹھانے دے رہے، اور اگر کوئی جو ہے جو ان کے جو خود ہیں وہ کوئی اڑی کر رہے ہیں تو اب وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ مجھے تم نے امیر بنایا ہے اور امیر کی بات ماننی چاہیے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ چپکے سے امیر بن جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، یعنی امیر اس لیے تھوڑی بنا جاتا ہے کہ لوگ مخدوم بنیں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کو امیر بناؤ نا تو پھر اس کی بات ماننی چاہیے۔ اجتہادی معاملات میں کہ بھئی یہاں سٹے کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہاں رکنا ہے، اتنی دیر ٹھہرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو امارت ہوتی ہے یہ امارت محدود ہوتی ہے، یعنی جب تک وہ سفر ہے اس وقت تک، یا سفر کے دوران وہ صاحب کہیں علیحدہ ہو گئے ہیں یا مقصد حاصل ہو گیا ہے، بس اتنے ٹینیور کے لیے ان کی امارت ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی امارت ہے، چاہے کسی مملکت کی ہے، چاہے کسی گھر کی ہے سلطنت، اس کے بارے میں قاعدہ وہی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی
کسی ایسے معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہے۔ تو جو بھی اطاعت ہوگی، چاہے سفر کی ہو، چاہے مملکت کی ہو، چاہے گھر کی بادشاہی ہو، وہ معروف میں ہوتی ہے اور ایک اجتہادی معاملات میں ہوتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الصحابۃ اربعۃ وخیر السرایا 400 وخیر الجیوش 4000 ولن یغلب 12,000 عن قلۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین، سب سے اچھے صحابہ 4 ہیں، اور کہا کہ سرایا، جو سریہ کی جمع ہے، اس میں سب سے بہتر جو ہے وہ نمبر کیا ہے، وہ 400 ہے، اور جو بڑے لشکر ہوتے ہیں خیر الجیوش، اس میں 4000 ہے، اور کوئی بھی لشکر یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی گروہ اگر 12000 کی تعداد تک پہنچ جائے تو پھر محض وہ قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگی۔ اب پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات وہ ہے جس کا تعلق اس باب سے ہے، خیر الصحابۃ 4۔ اب یہاں صحابہ سے مراد معروف معنی میں صحابہ نہیں ہے اصل میں، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا، اگرچہ کچھ محدثین نے اس سے استنباط کیا ہے کہ بھئی گویا خلفائے اربعہ کی طرف بھی اشارہ ہے، خلفائے راشدین کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صحابہ کرام ایک جماعت ہے، 1,00,000 سے زیادہ ان کی تعداد فرماتے ہیں علماء، تو گویا ان میں سب سے بہترین کون ہیں؟ وہ 4 ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی سفر میں صحبت کے حوالے سے 4 لوگ بہترین ہوتے ہیں، یعنی 1 سے 2 بہتر ہیں، 2 سے 3 بہتر ہیں، 3 سے 4 بہتر ہیں۔ اب یہاں سفر کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن امام نووی رحمہ اللہ اس کو سفر کے باب میں لے کر آئے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ سفر میں 4 لوگ تو ہونے چاہیے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ دیکھیے، خدا نہ خواستہ کسی ایک آدمی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی دقت ہو گئی، اب ایک آدمی گویا اس کی خبر گیری کر رہا ہے، اور ایک آدمی جا رہا ہے، تردد کر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی ایمبولنس کو دیکھ رہا ہے، کچھ باقی معاملات کو دیکھ رہا ہے، یا آگے جا کر کوئی مدد لے کر آ رہا ہے۔ اب وہ جو ایک جائے گا پھر وہ اکیلا رہ جائے گا، تو پھر بہتر نہیں کہ پھر وہ 2 جائیں۔ تو اس طرح امام صاحب نے تعویل کی ہے کہ 4 شاید اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ بھئی 4 لوگ اگر ہوں نا تو یہ اچھی بات ہے، سفر میں بھی صحبت کے لیے 4 لوگوں کا ہونا اچھی بات ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں بھی دیکھیے، چونکہ 4 ویلر جو ہوتی ہیں، تو جب لوگ سفر کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ یار 4 لوگ تو ہوں، 4 لوگوں کی جگہ بھی ہے، ویسے بھی ایک سیٹ خالی جائے گی۔ اس پہلو سے بھی گویا یہ بات ریلیونٹ ہے ہمارے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت کے لیے، اب یہاں سفر میں امام نووی بتا رہے ہیں کہ سفر میں بھی یا عمومی طور پر بھی صحبت میں 4 لوگ جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ وخیر السرایا 400، سریہ کی جمع ہے سرایا۔ یہ بات ہمارے ہاں ویسے غلط العام ہے، پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ بھائی اصل میں جس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جائیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے جائیں اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ اب تبعزاد ہے، لوگوں نے خود بنا رکھی۔ تو اصل میں سریہ کیا ہے؟ اس کا تعلق سر سے ہے کہ جیسے ایک بڑا لشکر ہے، وہ کہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس میں سے ایک ٹولی جاتی ہے، غارت گری کرتی ہے، یا چھپ کے جا کے کوئی اطلاعات لے کر آتی ہے، اس وجہ سے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو چھوٹی ٹولی یا چھوٹی ایک مہم، تو کہا کہ چھوٹی مہم میں 400 لوگ بہت بہتر ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ 400 لوگ ہوں تو مشن جو ہوتا ہے وہ کمپلش ہو جاتا ہے۔ پھر کہا کہ جو بڑا لشکر ہے، جیش کی جمع جیوش ہے، جس میں سے سریہ نکلتی ہے، تو کہا کہ وہ جو ہیں وہ 4000، یعنی اگر 4000 ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اپنے وقت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتائی کہ بھئی یہ ایک نمبر ہے، 4000 اگر ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بھی جماعت، کوئی بھی جیش اور کوئی بھی لشکر جو ہے 12000 کو ٹچ کر جائے تو کہا پھر محض وہ قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھاتا۔ جو پیچھے 400 بتایا ہے، علماء نے یہ فرمایا یہ بھی الگ تغلیب فرمایا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بدر میں جو لوگ شریک تھے وہ 300 سے کچھ اوپر تھے، 313 کا فگر آتا ہے، اور اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی تعداد ہے جو طالوت علیہ السلام ان کی لشکر کی تھی، جو جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں جو ہے سورہ بقرہ میں ہے نا، وہیں پہ بدر کے مقدمات کے طور پر اس کی تعداد بھی اتنی تھی، لیکن 400 فرمایا۔ اور یہاں فرمایا کہ 12000 اگر ہو جائیں تو پھر محض قلت کی وجہ سے وہ ہزیمت نہیں اٹھائیں گے۔ پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ عجب کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
بڑی تعداد ہو گئی تھی تو وہ خوش آنے لگی، کوئی ایک ناز پیدا ہونے لگ گیا۔ اسی طریقے سے تزیین الشیاطین کی وجہ سے ہو سکتا ہے شیطان مزین کر دے اعمال کو، یا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہے، کوئی بڑی سنت کا ترک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہزیمت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات تدبیر کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، تو کہا کہ محض نمبر کی وجہ سے وہ کوئی لشکر جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوگا اگر اس کی تعداد 12,000 تک پہنچ جائے۔ تو بہرحال اس باب میں یہی بتایا گیا کہ انسان جب سفر کے لیے نکلے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ رفقا ساتھ لے لے۔ اب دیکھیں لفظ کتنا اچھا ہے، رفیق کی جمع رفقا، رفقا کہ جو محبت کرنے والے، نرمی کرنے والے، تعلق رکھنے والے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والے ہوں، اور پھر ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں اور پھر اس کی اطاعت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔